منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي کہ اگر یہ چیزیں ضروری تھی، حنفی بننا، شافعی بننا، مالکی بننا، حنبلی بننا، یا اشعری بننا، ماتریدی بننا، یا پھر اس طرح جو ہے آپ سلسلے کے اندر اگر آ جائیں چشتی بننا، سہروردی بننا، قادری بننا، اگر یہ سب چیزیں دین کا حصہ اگر تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھلی بات اور خیر کی بات ہے، اے لوگوں میں نے تم کو بتا دیا۔ بیت اللہ جیسی جگہ پر 4 مصلے ڈال دیے گئے، حنفی مصلی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور بیت اللہ میں اذان 1 ہوتی اور نمازیں 4 ہوتی۔ دیکھیے آپ تفریق کی انتہا دیکھیے کہ نمازیں 4 ہوتی وہاں پر۔ حنفی لوگ ہوتے تو اس طرف بیٹھتے جو حنفی مصلی ہوتا، شافعی ہوتے تو اس طرف، مالکی اس طرف، حنبلی اس طرف، اور سب سے پہلے حنبلی نماز پڑھتے، اذان ہوتی، شافعی نماز پڑھتے، اس کے بعد مالکی نماز پڑھتے، پھر احناف آخری وقت میں نماز پڑھتے۔ تو وہاں پر جو بھی حج کرنے عمرہ کرنے جاتا وہ لوگوں سے پوچھتا کہ میں حنفی ہوں، حنفی مصلی کدھر ہے؟ وہ بتا دیتے کعبے کی اس طرف، تم حنفی ہے تو وہاں بیٹھ جاؤ، تم شافعی ہو تو اس طرف بیٹھ جاؤ، یعنی کعبہ اس کے بھی 4 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس طرح ان مسلکوں کی وجہ سے امت کے اندر اختلاف ہوا اور لوگ اپنے اپنے وقت پہ نماز پڑھتے، لیکن مغرب کا وقت زیادہ نہیں ہوتا، مغرب میں سب ایک ہی وقت نماز پڑھتے، تو مغرب میں سب 4 جماعتیں ایک ساتھ ٹھہر جاتی، اور ہوتا یہ کہ شافعی امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا ہے تو اذان سن کے وہ آواز سن کے حنفی لوگ بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں غلطی کے ساتھ، پھر اس کو احساس ہوتا نہیں ہمارے امام نے نہیں کہا، پھر وہ اٹھ جاتا۔ اللہ کے نبی نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پہ ہماری رہنمائی کی۔ سونے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ کیسے سونا ہے، کس کروٹ سونا ہے، یہ طریقہ نہیں بتاتے۔ اللہ کے نبی نے طہارت لینے کا طریقہ ہم کو سکھا دیا کہ کتنے ڈھیلوں میں آپ کو طہارت لینا ہے۔ اگر یہ اہم ہوتا، یہ ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی یہ ضرور بتا دیتے کہ حنفی بنو یا شافعی یا مالکی یا حنبلی، تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو نہیں بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں یہ غیر ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور انعام یافتہ 4 طبقے ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ایک انبیاء علیہ السلام کا طبقہ، اور دوسرا صدیقین، اور تیسرا شہداء، اور چوتھا صالحین۔ ان 4 طبقوں میں 3 طبقوں کا تعلق کسبی ہے اور ایک وہبی۔ کسبی کہتے ہیں محنت کر کے حاصل کرنا۔ ایک انسان محنت کر کے صدیق بن سکتا ہے، ہمیشہ وہ سچ بولے اور سچائی کا ساتھ دے تو وہ صدیق ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ شہید کا ہے، شہداء۔ ایک آدمی اگر محنت کرے اللہ کے دین کے لیے وہ شہید بن سکتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ صالحین کا ہے، نیک لوگوں کا۔ ایک آدمی محنت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے نیک آدمی بن سکتا ہے۔ لیکن پہلا طبقہ جو ہے انبیاء کا، محنت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، یہ وہابی ہے، اس کو وہابی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی اور رسول بناتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے، رسالت کس کو دینا ہے۔ اور یہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد اب اس دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ آخری نبی اور رسول ہیں اس دنیا کے۔ تو نبی یہ کائنات کا سب سے بہتر طبقہ ہوتا ہے، اور کوئی آدمی انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی سب سے اونچا طبقہ ہے، ایک آدمی محنت کر کے بھی نبی نہیں بن سکتا۔ انبیاء کے بعد صداقت اور صدیقین کا درجہ ہے،
اور اس کے بعد شہداء اور اس کے بعد صالحین کا درجہ ہے۔ تو ہم اس سے پہلے یہ جان چکے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی غیب کی خبر نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو خبر دیتا وہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ دوسرا یہ کہ نبی اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابط ہے، ایک رابطہ کرنے والے، یعنی انسان کو اللہ کی باتیں بتانے والے نبی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر نبی کے طریقے کو چھوڑ دے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے قریب ہونا ہے تو ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی اتباع کرے اور نبی کی اطاعت کرے، کیونکہ بیچ میں اللہ اور بندے کے درمیان جو کنیکٹ کرنے والے ہیں وہ نبی ہیں، اور وہ نبی کا راستہ اور وہ نبی کا طریقہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک جگہ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو ایک انسان اگر سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو نبی کی اطاعت اور نبی کی اتباع ضروری ہے۔ نبی کی پیروی کے بغیر، نبی کی اتباع کو چھوڑ کر اگر ایک انسان کسی دوسری کی اتباع کرے گا تو سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا، وہ سیدھے راستے پہ نہیں چلے گا۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں نے نبی کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستوں کو اپنا لیا، فرقوں میں بڑھ گئے، 4 امام بنا لیے اور کہنے لگے کہ چاروں میں سے ایک کی اطاعت ضروری ہے، اس وقت تک تم نجات نہیں پا سکتے، گمراہ رہو گے، حنفی بن جاؤ، شافعی بن جاؤ، یا مالکی بن جاؤ، یا حنبلی بن جاؤ۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں بڑے فخر کے ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں ضروری تھی، حنفی بننا، شافعی بننا، مالکی بننا، حنبلی بننا، یا اشعری بننا، ماتریدی بننا، یا پھر اس طرح جو ہے آپ سلسلے کے اندر اگر آ جائیں چشتی بننا، سہروردی بننا، قادری بننا، اگر یہ سب چیزیں دین کا حصہ اگر تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھلی بات اور خیر کی بات ہے، اے لوگوں میں نے تم کو بتا دیا، جس میں خیر اور بھلائی ہے، اور قیامت تک جو بھی شر اور برائی ہے میں نے تم کو بتا دیا۔ کوئی چیز اللہ کے نبی نے اس امت سے نہیں چھپایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے لوگوں، میں نے کیا اللہ کا پیغام تم تک نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے ایمانداری سے، امانت داری سے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے 3 بار اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو اللہ کے نبی نے دین کی ہر بات بتائی۔ تو یہ اگر دین کا حصہ ہوتا، جیسے آج معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے کہ 4 فرقوں میں سے کوئی ایک فرقہ بننا ضروری ہے، 4 مسلکوں میں سے کوئی ایک مسلک کی اتباع کرنا ضروری ہے، یا تو حنفی بننا ہے، ہدایت پہ آنا ہے، یا تو شافعی بننا، یا مالکی، یا حنبلی۔ اور عقیدے کی اگر بات آئے تو یا تو اشعری بننا یا ماتریدی بننا۔ یہ عجیب بات ہے، عقیدے میں حنفی کوئی نہیں بن سکتا۔ حنفی بننا ہے اس کو، فقہ میں حنفی بننا ہے، عقیدے میں وہ حنفی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کچھ اور ہے اور اپنے آپ کو حنفی کہنے والوں کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ عقیدے میں یا تو اشعری یا ماتریدی۔ پھر سلسلے ہیں، سلسلے میں یا تو چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سلسلے بننا، اور اس کو ضروری قرار دیا گیا، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ تو اب یہاں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ضروری ہے تو اللہ کے نبی ضرور بتا دیتے۔ اللہ کے نبی نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہماری رہنمائی کی۔ سونے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ کیسے سونا ہے، کس کروٹ سونا ہے، یہ طریقہ نہیں بتاتے۔ اللہ کے نبی نے طہارت لینے کا طریقہ ہم کو سکھا دیا کہ کتنے ڈھیلوں میں آپ کو طہارت لینا ہے۔ اگر یہ اہم ہوتا، یہ ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی یہ ضرور بتا دیتے کہ حنفی بنو یا شافعی یا مالکی یا حنبلی۔ تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو نہیں بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں یہ غیر ضروری ہے، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ انبیاء کا طریقہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، انبیاء کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ اگر اس طریقے پہ ہم چلیں گے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل قیامت کے دن رہیں گے۔ اللہ کے نبی کی ہر بات کو دل سے ماننا یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اگر ہم نبی کے کوئی بات کو دل سے قبول نہیں کرتے، اللہ نے قرآن میں قسم کھا کے کہا کہ وہ مومن نہیں،
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب آپ کی بات آ گئی تو اپنے دل میں تنگی محسوس کرے۔ آج یہی ہو رہا ہے، آپ حدیث رسول بتا دیں کسی کو کہ اللہ کے نبی کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم حنفی مسلک کے ہیں تو ہم اس حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے امت کے اندر فرقے بن گئے، اور یہ مسلک اس قدر عروج میں آئی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بڑی تکلیف کی بات بھی ہے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ جیسی جگہ پر 4 مصلے ڈال دیے گئے، حنفی مصلی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور بیت اللہ میں اذان 1 ہوتی اور نمازیں 4 ہوتی۔ دیکھیے آپ تفریق کی انتہا دیکھیے کہ نمازیں 4 ہوتی وہاں پر، حنفی لوگ ہوتے تو اس طرف بیٹھتے جو حنفی مصلی ہوتا، شافعی ہوتے تو اس طرف، مالکی اس طرف، حنبلی اس طرف، اور سب سے پہلے حنبلی نماز پڑھتے، اذان ہوتی، شافعی نماز پڑھتے، اس کے بعد مالکی نماز پڑھتے، پھر احناف آخری وقت میں نماز پڑھتے۔ تو وہاں پر جو بھی حج کرنے عمرہ کرنے جاتا وہ لوگوں سے پوچھتا کہ میں حنفی ہوں، حنفی مصلی کدھر ہے؟ وہ بتا دیتے کعبے کی اس طرف، تم حنفی ہے تو وہاں بیٹھ جاؤ، تم شافعی ہو تو اس طرف بیٹھ جاؤ، یعنی کعبہ اس کے بھی 4 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس طرح ان مسلکوں کی وجہ سے امت کے اندر اختلاف ہوا اور لوگ اپنے اپنے وقت پہ نماز پڑھتے، لیکن مغرب کا وقت زیادہ نہیں ہوتا، مغرب میں سب ایک ہی وقت نماز پڑھتے، تو مغرب میں سب 4 جماعتیں ایک ساتھ ٹھہر جاتی، اور ہوتا یہ کہ شافعی امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا ہے تو اذان سن کے وہ آواز سن کے حنفی لوگ بھی رکوع میں چلے جاتے غلطی کے ساتھ، پھر اس کو احساس ہوتا نہیں ہمارے امام نے نہیں کہا، پھر وہ اٹھ جاتا۔ یعنی نماز کے اندر اس طرح جو ہے اختلاف پیدا ہو گیا، اور ان مصلوں کی وجہ سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہوا، اور اتنا اختلاف پیدا ہوا اس وجہ سے کہ احناف نے حدیثیں گھڑی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں ایک دجال ہوگا، اس کا نام ہوگا محمد بن ادریس شافعی، یعنی امام شافعی کے بارے میں جھوٹی حدیثیں۔ شافعی نے حدیثیں گھڑی میری امت میں ایک پیدا ہوگا ابو حنیفہ ہوگا، اس پہ ریت کے ذرات کے برابر لعنت۔ اس طرح کی جھوٹی حدیثیں گھڑ کر اتنا اختلاف ہوا کہ نہ حنفی شافعی کو اپنی بیٹی دیتے، نہ شافعی مالکی کو اپنی لڑکی دیتے، بلکہ غیر مسلموں کی طرح سلوک کیا جاتا۔ اللہ بھلا کرے سعودی حکومت کا کہ جب سعودی حکومت میں محمد بن سعود آئے اور انہوں نے سعودی حکومت میں اپنی حکومت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے انہوں نے ان مصلوں کو ہٹایا کعبے سے اور کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ فرماتا ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ، تو انہوں نے ایک ہی مصلی جو ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، مقام ابراہیم جہاں ان کے پیر کے نشان ہیں، جو لوگ حج کرنے عمرہ کرنے گئے وہ دیکھتے ہیں، تو اس کے پیچھے انہوں نے مصلی بنایا اور کہا کہ سب مسلمان اس مصلی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لوگوں نے بہت چیخا، بہت چلایا، 600 سال تقریباً یہ مصلی رہے، 600-700 سال، یہ کم مدت نہیں ہوتی، 700 سال تک وہاں یہ مصلی تھے۔ بہت لوگوں نے چلایا، ہندوستان سے احناف کی ایک جماعت گئی وہاں پہ ان کو روکنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 4 نہیں جتنے مصلی چاہے ڈال دوں گا، لیکن مجھے ایک دلیل بتاؤ، اللہ کے نبی کی ایک دلیل بتاؤ، میں 4 مصلی یہاں پہ قائم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ بتا نہیں سکے، بڑے بڑے علماء گئے، بر صغیر سے گئے، دنیا کے مختلف علاقوں سے گئے، جگہ جگہ سے جا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک دلیل مجھے بتا دو، ایک حدیث بتا دو، ایک قرآن کی آیت بتا دو، میں 4 مصلی ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح یہ ایک فتنہ جو 700 سال تک مکے کے اندر تھا، حرم مکی میں، اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ سعودی حکومت کی وجہ سے یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ تو اس طرح بہت سارے امت کے اندر اختلاف و انتشار ان مسلکوں کی وجہ سے ہوا، اور آج اس کو حق کہا جاتا ہے۔ حق راستہ صرف نبی کی اتباع کا راستہ ہے، نبی کی پیروی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔